لیکن کیا فرمایا تھا دجال سے پہلے 3 سال قحط ہوگا, اور پھر کیا فرمایا ڈیٹیلز کی حدیث کیا ہے. پہلے سال اللہ سبحانہ وتعالی will order the earth to stop its 1/3 of vegetation and will order the sky to stop it 1/3 of rain. دوسرے سال 2/3 زمین کو بھی 2/3. تیسرے سال اللہ کی میں نے کہا کہ پوری بارش روک دی جائے گی, نہ کچھ زمین اپنے پہ گرائے گا, نہ زمین کچھ اگائے گی, آسمان سے کچھ نہیں گرے گا اور زمین سے کچھ نہیں اگے گا. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ کھائیں گے کس پہ, کیا گزارا کیا ہوگا ان کا, مومن کے لیے کیا وہ ہوگا؟ تو فرمایا ان کا جو طعام ہوگا نا وہ ہوگا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. یعنی ان کا جو گزارا ہوگا وہ اللہ کے ذکر پہ ہوگا. and then Dajjal will emerge and Dajjal will come out and provide financial solutions to the earth. زمین میں کیا ہے rain, it will rain. He'll pass by a desert, be green, it will turn green. اپنے ساتھ 2 mountains ہوں گے, ایک mountain of bread, ایک mountain of river. ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. اللہ کی میں نے کہا اس کی جنت جہنم ہے اور جہنم جنت ہے. یعنی تمہیں اگر حکم دینا کہ تم کہاں کیا چوز کرنا چاہتے ہو, اپنے آنکھوں کو بند کر کے جہنم میں کود جانا. اور مسلمان تو جو آج کل کے پیروں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پیر جو نا شف کر کے شفا دے رہے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, کتنے لوگ, اور جو پیر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک, لیکن ہاتھ مارتے ہیں اور شفا دے رہے ہیں. یار ان کو ڈیسیو کرنا تو دیکھیں, جو بھی مٹیریلزم کا شکار ہے نا وہ تو گیا. جس کا اللہ کے بارے میں وہ اللہ دین کے جینی والا کانسیپٹ ہے نا, کہ میں چراغ رگڑوں گا نعوذ باللہ, اور وہ گاڈ جو ہے مجھے کچھ بھی دے گا کہ حکم میرے آقا. دجال نے یہی کرنا ہے آ کے. بلکہ ایک بچے نے پوچھا, یہ میں نے واقعہ ایک دیوبند عالم کے منہ سے سنا تھا, کہ دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا. ہم اتنے بے وقوف ہیں, ہم ریئلائز نہیں کر سکیں گے. خیر انہوں نے ایک منطق سے جواب دیا, بڑا انٹرسٹنگ تھا, میں بتاتا ہوں. اس سائڈ کے سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اب تو پکچرز بھی لگانا شروع کر دیا, اب تو پکچرز پھر بھی پیتے ہیں. وجہ ایڈکشن, ڈیپینڈنسی, جان ہی نہیں چھڑوا سکتے. اب کیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ اس کو پہچان پائے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں. اور مومن کا ورڈ ہے, چاہے آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہے, لیکن مومن نہیں ہے نا, آپ نہیں پڑھ پائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, سورہ کہف جس نے ہر جمعے پڑھی ہے نا, اور جس کو یاد ہوں گی, آخری 10 ورسز کا بھی ذکر آتا ہے اور پہلی 10, وہ تو ایسے پہچانے گا نا دجال کو. اگر آپ آج کل کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے, نیٹ فلکس کا فتنہ, خواتین کا فتنہ, مال کا فتنہ, اپوزٹ جینڈر کا فتنہ, پورن کا فتنہ, تو پھر آپ جو یہ چھوٹے موٹے فتنے ہیں, تو پھر کل دجال کا جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ جو آج فیل ہو رہا ہے وہ کل ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. اور آج اگر ایمان ہے تو ہم ان فتنوں سے ہی بچ جائیں گے, اور کل کو دجال کے فتنے سے ہی بچ جائیں گے. سو اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, دعا کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور ایسا کی بہت ساری دعائیں ہیں, کثرت سے اللہ سے دعا کریں کہ یا رب تو ہی بچا سکتا ہے, ہم تو نہیں بچ سکتے, تو نے ہماری مدد کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے, وہی مدد کرنے والا ہے, اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے.